بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم کلی اور جزئی کی تعریف پر وارد ہونے والے ایک اعتراض اور اس کی جواب کی تفصیل ذکر کریں گے۔ دیکھیں، کلی اور جزئی کی تعریف میں ہم نے کہا تھا کہ کلی یہ وہ مفہوم ہے کہ عقل جائز قرار دے، عقل جائز رکھے اس کا صدق کثیرین پر، یعنی عقل یہ بات جائز قرار دے کہ بھائی یہ مفہوم بہت سارے افراد پر صادق ہے اور اس مفہوم کے تحت بہت سارے افراد ہو۔ جیسے اس کی مثال میں ہم نے ذکر کیا تھا انسان، ٹھیک ہے، یہ کلی ہے۔ تو انسان کے ابھی بہت سارے افراد ہیں، زرداری ہے، عمران ہے، اور زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، احمد ہے، شفیع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کا مفہوم ان اپنے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے اور عقل جائز قرار دے رہا ہے اس کا صدق کثیرین پر۔ جزئی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جزئی یہ وہ مفہوم ہے کہ عقل جائز قرار نہ دے، عقل جائز قرار نہ رکھے اس کا صدق کثیرین پر، یعنی عقل یہ بولے کہ بھائی اس کا صدق صرف ایک ہی فرد پر ہو، کثیر پر نہ ہو، اور اس کے نیچے بہت سارے افراد نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی زید، ٹھیک ہے۔ تو عقل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی زید ایک ہی خارج میں ایک ہی معین شخص پر بولا جائے اور اس کے تحت بہت سارے افراد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کے درس میں اس کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک اعتراض ہے۔ دیکھیں، اس اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بات آپ کو اس اعتراض سے پہلے بتا دوں کہ ہر تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ جامع اور مانع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تمام مثالوں اور اپنے تمام افراد کو جامع ہو، ٹھیک ہے۔ وہ تعریف اس انداز سے ہو کہ اس تعریف سے اس کی کوئی بھی مثال باہر نہ ہو، سب کو جمع کرنے والے ہو، یہ ہے جامع کا مطلب۔ اور مانع کا مطلب یہ ہے کہ اس تعریف میں وہ تعریف دخول غیر سے مانع ہو، باہر سے کوئی مثال اس تعریف کے اندر داخل نہ ہو بلکہ اس کے لیے مانع ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہر تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے۔ اب اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ کلی اور جزئی کی تعریف پر اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ کی کلی اور جزئی کی تعریف صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کلی کی تعریف میں یہ بولا کہ عقل جائز قرار دے اس کا صدق کثیرین پر، اور جزئی کی تعریف میں آپ نے یہ کہا کہ عقل جائز قرار نہ دے اس کا صدق کثیرین پر۔ اب میں آپ کو 3 ایسی مثالیں بتاتا ہوں جو دراصل ہے تو جزئی لیکن وہ کلی کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی جزئی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جزئی کی اپنی مثالیں اس سے باہر نکل کر کلی کی تعریف میں داخل ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کلی کی تعریف جو دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو جزئی کی مثالیں داخل ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی بات؟ تو اعتراض یہ ہے کہ آپ کی کلی اور جزئی کی تعریف جامع اور مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو 3 مثالیں بتاتا ہوں۔ دیکھو، پہلی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے کسی نے انڈا رکھا، ٹھیک ہے نا، اور انڈا یا پکڑا ہوا تھا یا اس نے رکھا، تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو اس انڈے کی صورت آپ کے دماغ میں آئی۔ وہ جو آپ نے پہلی نظر میں پہلا انڈا دیکھا تھا اس مخصوص انڈے کی صورت اور اس کا فوٹو آپ کے دماغ میں آ کر سیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کسی کام میں لگ گئے، تھوڑی دیر بعد اس شخص نے، اس بندے نے کوئی اور انڈا یوں پکڑا یا رکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس انڈے کو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ سوچا، وہ جو پہلے والے انڈے کی صورت آپ کے دماغ میں تھی نا، تو آپ نے اس دوسرے والے انڈے کو بھی پہلے والا انڈا سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں تو پہلے والے انڈے کی صورت تھی۔ اسی طرح پھر اس نے اس دوسرے انڈے کو ہٹا کر تیسرا انڈا سامنے لے آیا، تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو وہی جو پہلی صورت، آپ پہلے انڈے کی صورت اور فوٹو آپ کے دماغ میں تھا، وہی صورت آپ نے اس انڈے والے پر بھی صادق کیا، اس والے تیسرے انڈے پر بھی صادق کیا، اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو وہی انڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اعتراض اس طور پر بنتا ہے کہ بھائی جو پہلے انڈے کی آپ نے صورت دیکھی تھی وہ ایک جزئی تھی، کیونکہ خاص اور معین انڈا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی ایک صورت کو 3 مختلف انڈوں پر صادق کیا۔ پہلے ایک انڈے پر اسی صورت کو صادق کیا، پھر اسی ایک صورت وہی ایک فوٹو جو آپ کے دماغ میں تھا دوسرے انڈے پر صادق کیا، پھر تیسرے انڈے پر صادق کیا، پھر اگر چوتھا پانچواں ہو، سب پر آپ اسی پہلی والی انڈے کی صورت کو ہی صادق کرے ہوئے۔ تو اب دیکھیں، یہ دراصل ہے تو جزئی لیکن کلی بن گیا۔ کیسے؟
اس لیے کہ ایک ہی صورت مختلف کثیرین افراد پر صادق آیا، تو معلوم ہوا کہ جو اصل چیز جزئی تھی اس میں وہ کلی کے افراد پر صادق، وہ کلی کی تعریف پر صادق آ رہی ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ سوات کے مرغزار گئے ہو، ٹھیک ہے، سوات کے مرغزار میں آپ گھوم رہے ہو اور گرمی کا موسم تھا، آپ پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے جنگلات کے بیچ میں چلتے 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 اپنے نیچر سے اور قدرتی محاسن سے لطف اندوز ہوتے ہوتے آپ بہت دور نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے نیچے دیکھا تو بھائی آپ کو واپسی کا راستہ ہی معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ بہت پریشان ہوئے، تو دور سے آپ نے پہاڑ کی دوسری جانب دیکھا کہ بھائی کوئی چیز حرکت کرتے ہوئے آپ کے قریب آ رہی ہے۔ تو جب آپ نے اس کو پہلی نظر میں دیکھا نا، تو آپ یہ سمجھ گئے، خوشی آپ کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو زید آ رہا ہے، میرا دوست زید آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھتے رہے، پھر آپ کو وہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، پھر جب آپ دیکھا تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ تو وہ جو صورت تھی وہ تو ہل ہی نہیں رہی، یہ تو دراصل کالا پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ اس کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا نہیں بھائی یہ تو زید نہیں ہے، وہ آپ کے تھوڑا اور قریب ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی یہ تو گدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو جو پہلی صورت تھی، جس صورت میں آپ نے اس کو زید کہا تھا، تو اسی زید کی وہی ایک صورت آپ نے پہلے زید پر صادق کی، پھر آپ نے اس کو کالے پتھر پر، پھر گدھے پر، پھر آپ نے کہا نہیں بھائی یہ تو اور قریب ہے، تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ تو بیل ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو ایک ہی معین صورت کو آپ نے مختلف چیزوں پر صادق کیا، پہلے زید پر، پھر پتھر پر، پھر گدھے پر، پھر بیل پر، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو یہ دراصل تو ہے تو جزئی، کیونکہ اسی ایک ہی معین صورت پر صادق آئے گا، لیکن آپ نے اس ایک صورت کو مختلف افراد پر صادق کیا، کثیرین پر، معلوم ہوا آپ نے جزئی کو کلی کی یہ جزئی ہے اور کلی کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے کہ کثیرین پر ایک ہی صورت صادق آ رہی ہے۔ دو مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال یہ ہے جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مبدأ ولادت میں یعنی ابتدائی ایام میں، ولادت کے ابتدائی ایام میں جب وہ نمولود ہوتا ہے تو اس کو کسی عورت نے گود میں لیا، ٹھیک ہے، اپنی ماں نے، تو اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے ایک خاص فوٹو اور صورت اپنے دماغ میں، اپنے حس میں جو ہے وہ محفوظ کر لی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک خاص عورت کی صورت اس کے دماغ میں ہے، اب دوسرے وقت میں اس کو کسی اور عورت نے گود میں لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو بھی ماں سمجھنے لگا، اور جو پہلی صورت تھی وہ یہاں پر بھی اس نے صادق کر دی کہ بھئی یہ وہی عورت ہے، میری ماں ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد کسی تیسری عورت نے اس کو گود میں لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہی پہلی صورت وہ بچہ اس تیسری عورت پر بھی صادق کر رہے کہ بھئی یہ تو میری وہی ماں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہر عورت کو ماں سمجھنے لگتا ہے جب وہ بالکل ابتدائی ایام میں نومولود ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہے تو یہ جزئی کہ ایک خاص معین صورت کو اس نے دماغ میں بٹھایا ہے، لیکن اسی معین صورت کو پہلے ایک عورت پر، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی عورت پر اس کو صادق آ رہا ہے۔ تو جزئی جو ہے، جزئی کی تعریف یہ کلی پر صادق آ رہی ہے، اور جزئی کی مثالیں یہ کلی میں داخل ہو رہی ہے اور اس پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے کہ ایک ہی صورت کثیرین پر صادق آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی جزئی کی جو تعریف ہے وہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، کیونکہ کچھ مثالیں اس سے نکل رہی ہے، اور کلی کی افراد آپ کے معنی نہیں ہے، کیونکہ کلی کی تعریف میں جزئی کی مثالیں داخل ہو رہی ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس سوال کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواب اس کا دیتے ہیں۔ کہا کہ وقت پوری اعلیٰ تعریف کلی و جزئی سوال، کہتا ہے کہ کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک سوال کو وارد کیا گیا ہے۔ تقریر، اس سوال کی تقریر اور تفصیل یہ ہے کہ ان الصورت الحاصلۃ من البیضۃ المعینہ، کہ وہ صورت جو ایک مخصوص خاص انڈے سے حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے اس نے پہلا انڈا دیکھا تو ایک خاص صورت اس کے دماغ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے انڈا پر بھی اسی ایک صورت کو صادق کیا، تو یہ ہو گیا ایک مثال، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال والشبح المرئیہ، اور وہ سایہ اور وہ جسم المرئیہ من بعید جو دور سے دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہاڑ کی مثال دی، جب اس نے مختلف ایک صورت کو دیکھا تھا، پہلے اس کو زید بولا، پھر پتھر بولا، پھر گدھا وغیرہ، یہ دوسری، ٹھیک ہے، انہوں نے اتنی تفصیل نہیں کہ صرف مثالیں ذکر کی۔ اور تیسری مثال یہ ہے کہ وہ مخصوص الطفل فی مبدأ الولادۃ کلھا جزئیات، اور بچے کی مخصوص شدہ صورت ابتدائی ولادت میں جب وہ اپنے ماں سے ایک صورت اخذ کر کے دماغ میں بیٹھا ہے تو پھر وہ مختلف عورتوں پر اس کو صادق کرتا ہے۔
اب یہ کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں یہ سب کے سب جزیات ہیں، مع انه يصدق عليها تعریف الکلی، باوجود اس کے اس پر تو کلی کی تعریف داخل صادق آ رہی ہے. کیوں؟ لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنعين، کیونکہ یہ جو تمام صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں اس کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا یہ ممتنع نہیں ہے، بلکہ کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا یہ غیر ممتنع ہے. یعنی یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے، کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کیا جا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ جزئی یہ کلی کی تعریف میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہماری کلی کی تعریف بالکل جامع ہے اور معنی دخول غیر ہے، اور جزئی کی تعریف بالکل جامع ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ ہم نے کلی کی تعریف کی ہے کہ عقل جائز قرار دے اس کا صدق کثیرین پر. جزئی کی تعریف یہ کی تھی کہ عقل جائز قرار نہ دے اس کا صدق کثیرین پر. تو وہاں ایک شرط تھی. شرط یہ تھی کہ کلی کی تعریف میں یہ قید ملحوظ تھا کہ عقل جائز قرار دے اس کا صدق کثیرین پر، لیکن علی سبیل الاجتماع، ایک ہی مرتبے میں دفعتاً واحدتاً وہ کلی اپنے تمام افراد پر صادق آئے. جیسے یہ انسان کلی ہے، یہ بیک وقت اپنے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے. بیک وقت زرداری، عمران خان، احمد، زید، شفیع وغیرہ یہ سب کے سب انسان ہیں، سب پر دفعتاً واحدتاً علی سبیل الاجتماع سب پر صادق آ رہی ہے. اور آپ نے جو 3 مثالیں ذکر کی تو یہ تو علی سبیل البدلیت مختلف افراد پر صادق آ رہی ہے، مطلب بدل کر ہر الگ الگ چیز پر صادق آ رہی ہے. مثلا ہم پہلی مثال کو دیکھ لیتے. ایک مخصوص انڈا جب اس کی صورت ایک بندے کے دماغ میں بیٹھی تھی تو وہ مخصوص صورت پہلے ایک انڈے پر صادق آئی، پھر وہ مخصوص صورت دوسرے انڈے پر، پھر اس کے بعد تیسرے انڈے پر صادق آئی. تو ہر انڈے پر الگ علی سبیل البدلیت بدل کر صادق آئی. بیک وقت ایک صورت تمام انڈوں پر تو صادق نہیں ہے. بالکل اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں کہ ایک بندے نے جو دور سے کوئی صورت دیکھی تھی کہ کوئی چیز آتے ہوئے دیکھی تھی، تو اس نے زید کا حکم، اس مخصوص فوٹو کا حکم پہلے زید پر لگایا، زید کے بعد پھر انڈے پر اس پہ پتھر پہ لگایا، پھر پتھر کے بعد گدھے پر لگایا، پھر گدھے کے بعد اس نے بیل پر لگایا. بیک وقت زید، پتھر، گدھے وغیرہ پر سب پر اس صورت کو صادق نہیں کیا، بدل کر علی سبیل الاجتماع ہر ایک چیز کو الگ ہونا ہے. اسی طرح تیسری مثال میں دیکھیں کہ جو بچے نے کسی عورت سے اپنی ماں سے ایک مخصوص صورت اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بیک وقت تمام عورتوں کو ماں نہیں کہتا، بلکہ الگ. پہلے اس عورت نے جب لیا اس کو ماں کہا، جب دوسری عورت نے لیا اس کو ماں کہا، تیسری عورت نے لیا اس کو ماں کہا. تو بدل کر ایک صورت کو الگ عورتوں پر صادق کیا. جبکہ ہماری کلی سے مراد یہ ہے کہ دفعتاً واحدتاً علی سبیل الاجتماع بیک وقت اپنے تمام افراد پر صادق آئے. اور آپ کی تعریفیں وہ مختلف لوگوں پر صادق تو آ رہی ہیں مختلف چیزوں پر، لیکن علی سبیل الاجتماع نہیں، علی سبیل البدلیت، بدل کر ہر ایک چیز پر الگ صادق آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری کلی کی جو تعریف ہے وہ دخول غیر سے معنی ہے، اور جزئی کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع ہے. اب ذرا دیکھو جواب کو. جواب ان سوال کا یہ ہے کہ ان المراد بالصدق المفہوم فی تعریف الکلیہ هو الصدق علی وجہ الاجتماع، کہ بھائی ہماری جو کلی کی تعریف میں مفہوم کے صادق ہونے سے مراد تھا، تو ہمارا یہ مراد تھا کہ هو الصدق علی سبیل الاجتماع، کہ وہ اجتماعی طور پر دفعتاً واحدتاً علی سبیل الاجتماع تمام افراد پر صادق ہو. وهذه الصور، اور یہ جو آپ نے 3 صورتیں پیش کی، یعنی التعنیہ صورت البیضۃ، ٹھیک ہے، بیضۃ المعینۃ وغیرہ، انما یصدق علی کثیرین بدلا. ٹھیک ہے. اور یہ جو صورتیں ہیں آپ نے یہ انڈے کی ذکر کی، اور بچے نے جو ولادت کے ایام میں وہ والی صورت آپ نے ذکر کی. ٹھیک ہے. تو یہ کثیرین پر تو صادق آ رہا ہے، لیکن بدل کر صادق آ رہا ہے، علی سبیل البدلیت صادق آ رہا ہے، علی سبیل الاجتماع صادق نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. لا معن، یعنی دفعتاً واحدتاً صادق نہیں آ رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي هَذِهِ صُورَتِ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے مثالیں ذکر کی اس میں وحدت ماخوذ ہے. انڈے سے آپ نے ایک صورت دماغ میں بٹھایا تھا، ایک مخصوص صورت سے، مخصوص انڈے سے آپ نے صورت دماغ میں بٹھایا تھا، پھر اسی ایک مخصوص فوٹو کو الگ انڈوں پہ صادق کیا. بالکل اسی طرح جب آپ پہاڑ پہ تھے تو آپ نے اس چیز سے ایک مخصوص صورت دماغ میں بٹھائی تھی. بچہ جب
किसी औरत के गोद में होता है अपनी माँ के, तो वो एक मखसूस औरत का सूरत और उसकी फोटो जो है ना वो दिमाग में बिठाता है, ठीक है। तो उसमें वहदत मलफूज होती है, ठीक है। फ़इन्न वहदत माखूज़तुन फ़ी हाज़िहि सूवरि ज़रूरतन, क्योंकि ये बात बदीही है कि अन्नहा वो जो फोटो है माखूज़तुन मिन माद्दतिन मुअय्यनतिन, क्योंकि वो एक मुअय्यन चीज से लिया गया था। यानी पहले सूरत में वो जो सूरत थी अंडे की, वो एक खास अंडे से लिए गई थी। दूसरी सूरत में एक खास चीज से, चाहे वो ज़ैद हो या पत्थर हो, उससे वो सूरत लिया गया था। तीसरी सूरत में एक खास औरत से, खास मादे से उस फोटो सूरत को लिया गया था, जुज़ियतिन, जो कि खुद जुज़ी था, क्योंकि बैक वक़्त वो मफ़हूम एक ही पर सादिक़ आ रहा था। अब बाकी वलौला फ़ीहा एतबारु तवहुदी लकानत कुल्लियतन मिन गैर लुज़ूमी इश्काल, और अगर उसमें तवहुद का एतबार ना होता ना, मतलब उस सूरत एक ना होती, अंडे से एक सूरत ना होता, बैक वक़्त एक सूरत पर सादिक नहीं आता, और इसी तरह जो पहाड़ में आप एक सूरत ना लेते, बैक वक़्त एक सूरत पर सादिक ना आता, तो उस सूरत में वो कुली था। क्यों? इसलिए उस सूरत में कुली होती कि भाई एक मखसूस सूरत नहीं है, वही चीज तमाम अफराद पर सादिक आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो बदीही बात है कि एक मखसूस सूरत दिमाग में लिया था, तो इस वजह से उसमें तवहुद का एतबार था। अगर तवहुद का एतबार ना होता तो वो कुली होता मिन गैर लुज़ूमी इश्कालिन, और उस सूरत में इश्काल भी लाजिम ना आता। हाजा ऐ खुज़ हाजा, इस सबक को जरा गौर करके अच्छी तरह याद कर लें।